ناظرین، گلگت بلتستان کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فسادات جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی تمام بڑی مین شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ٹوریزم وہاں پر بند ہو گئی ہے، ٹرانسپورٹ وہاں پر بند ہے، اسٹوڈنٹ وہاں پر سٹک ہو گئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پر خاموش ہے۔ جڑاوالا کا واقعہ تو ہم نے بھارت پر ڈال دیا، لیکن گلگت بلتستان میں ہونے والے شیعہ سنی فسادات پاکستان کی حکومت کس پر ڈالنے والی ہے؟ کیونکہ اس وقت وہاں پر شیعہ سنی کے بیچ ایک لڑائی نظر آ رہی ہے، ایک بہت گھمبیر تصادم نظر آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ ایک ایسا نیریٹو بھی تھا کہ یہ شیعہ ٹماٹر ہے، شیعہ تیل، مطلب ہر چیز کو آپ تیل کا ٹماٹر کا بھی ریلیجن ہونے لگا۔ یہ مائنڈ سیٹ انکلکیٹ کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا تھا، یہ انکلکیٹ کیا، اور ان پارٹیز نے کیا، ان لوگوں نے کیا، ان حکمرانوں نے کیا جو کہ اس پر ووٹ اکٹھے کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ انکلکیٹ ہونے کے بعد آج نقصان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا نقصان جھیل رہا ہے جو یہ مائنڈ سیٹ ڈالا گیا۔ کراچی میں شیعہ کافر نعرے لگتے ہیں تو کیا شیعہ مسلمان نہیں؟ سر یہ اس کو گورنمنٹ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی ہے اس طریقے کی جہادی مائنڈ سیٹ کو؟ جے ہند دوستو، پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت۔ گلگت بلتستان پچھلے 48 گھنٹے سے ہائی الرٹ پہ ہے، کیونکہ پورے گلگت بلتستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی میڈیا اس کو کور کرنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر اس کے بارے میں پوری دنیا میں پتہ چل گیا تو پاکستان کی پول کھل سکتی ہے، اور اس لیے پاکستان کا مین میڈیا اس کو کور کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ جہاں پر ایسی بات سامنے آئی ہے کہ پورے گلگت بلتستان میں شیعہ اور سنیوں کے بیچ میں ایک جنگ جیسا ماحول بن چکا ہے، کیونکہ بکر الحسنانی ان کے اوپر آروپ لگا ہے کہ انہوں نے بلاسفیمی کی ہے، جہاں پر جتنے بھی شیعہ لوگ ہیں وہ بکر الحسنانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پر اب سنی لوگ ان کے ویرودھ میں کھڑے ہیں اور ان کے اوپر کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں پر جین 2023 میں ایک لا بنا تھا جس میں کوئی بھی بلاسفیمی کرتا ہے تو ان کو کڑی سی کڑی سزا ملے۔ اس لیے ہی پورے گلگت بلتستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیعہ اور سنیوں کے بیچ میں بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ وہیں پر پاکستان گلگت بلتستان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا حصہ نہیں مانتا، کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے، نہ کہ وہاں کے لوگ پاکستانیوں کو اپنا دیش مانتے ہیں، بلکہ سب بھارت میں مرج ہونا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان کے خلاف بھی نعرے لگ رہے ہیں کہ ہم جلدی ہی بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ وہیں پر بھارت نے بھی اپنے لوک سبھا میں 2 ایسی سیٹ ایمٹی رکھی ہے جو کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہے۔ تو کیا جلدی ہی گلگت بلتستان بھی بھارت کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ وہ ایک کشمیر کا پارٹ ہے؟ ایسے ہی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے، اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے۔ دھنیہ واد۔ میں پاکستان کی اتھارٹی سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے تو پھر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میڈیا پر دکھانے پر پابندی کیوں ہے؟ یا پھر میڈیا سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا کہ پورے کا پورے علاقے کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور وہ نعرے بلند کر رہے ہوں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، تو آپ تب بھی اس کو کور نہیں کریں گے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت حالات بہت زیادہ مخدوش ہیں، اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ فرقہ وارانہ تصادم ہے، یہ سیکٹیرین کانفلکٹ ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر شیعہ سنی کے بیچ ایک لڑائی نظر آ رہی ہے، ایک بہت گھمبیر تصادم نظر آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ گلگت بلتستان کے ایک شیعہ کلیرک، ایک شیعہ رہنما آغا باقر حسینی کے خلاف ایک FIR کاٹی جاتی ہے،
اور وہ FIR اس بنا پر کاٹی جاتی ہے کہ اس میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ آغا باقر حسینی نے بلاسفیمی کی ہے اور انہوں نے گستاخی کی ہے، اور جو قانون سینٹ سے پاس ہوا ہے کچھ دن پہلے اس کے تحت ان کو اتنی سزا ملے گی۔ ایسا نیریٹو بھی تھا کہ یہ شیعہ ٹماٹر ہے، شیعہ تیل، مطلب ہر چیز کو آپ تیل کا ٹماٹر کا بھی ریلیجن ہونے لگا۔ یہ مائنڈ سیٹ انکلکیٹ کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا تھا، یہ انکلکیٹ کیا اور ان پارٹیز نے کیا، ان لوگوں نے کیا، ان حکمرانوں نے کیا جو کہ اس پر ووٹ اکٹھے کرنا چاہتے تھے، اور یہ انکلکیٹ ہونے کے بعد آج نقصان کس کا ہے؟ پاکستان اس کا نقصان جھیل رہا ہے جو یہ مائنڈ سیٹ ڈالا گیا۔ کراچی میں شیعہ کافر نعرے لگتے ہیں تو کیا شیعہ مسلمان نہیں؟ سر یہ اس کو گورنمنٹ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی ہے اس طریقے کی جہادی مائنڈ سیٹ کو؟ جی بالکل، دیکھیں کنٹرول اس وقت کر پائے گی کہ جب آپ کے اپنے آئین میں، دستور میں اور کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب آپ کا آئین کی پہلی لائن ہی اس چیز پہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو پھر اس اسلام کی ڈیفینیشن کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا کہ سنی مسلمان ہیں۔ اب سنی میں بھی آپ دیکھیے کہ بریلوی اور دیوبندی، ان میں سے ایک مسلمان ہے یا دوسرا مسلمان ہے، یہ آپس میں بھی ایک لڑائی۔ لیکن جو بات ہے نا کہ آپ نے بات کی ٹماٹر والی کہ ٹماٹر شیعہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، لیکن اوور آل ہم عوام کے جو برینز ہیں نا ان سے کھیلتے ہیں۔ اور میں اور آپ جو بات کرتے ہیں روہت، وہ بات کرتے ہیں برین چینجنگ کی۔ ہم بات یہ نہیں کرتے کہ یہاں کی جغرافی بدل دی جائے یا یہاں کی سرکاریں بدل دی جائیں یا یہ کہ اس پہ کوئی اور آ کے حملہ کر دے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو جب بدلیں گے تو خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع دیں گی، نیبرنگ کے لیے بھی اور آپ کے اپنے لیے بھی۔ جیسے ہی وہ FIR کاٹی جاتی ہے تو گلگت بلتستان کی شیعہ کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ جواب دیتے ہیں، وہ اس بل کا اور ان کے خلاف کاٹی جانے والی FIR کا یہ جواب دیتے ہیں کہ فوری طور پر یہ جو پرچہ درج کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے، اور پھر اس سلسلے میں جو تقاریر ہوتی ہیں، جو سپیچز دیکھنے کو ملی ہیں، اس میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ لیکن صرف بات یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ اسی کے ساتھ جو وہاں کی سنی کمیونٹی ہے، سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں کے جو دو بڑی کمیونٹیز ہیں، شیعہ کمیونٹی اور سنی کمیونٹی، 39% شیعہ ہیں وہاں پر، اور اس کے بعد جو تیسری کمیونٹی ہے وہ ہے اسماعیلیز کی۔ تو دو بڑی کمیونٹیز کے بیچ یہ تصادم ہو رہا ہے۔ ایک پیج پہ مسلمان سمجھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو اگر یہ کہے کہ یار آپ کافر میں نہیں، میں کافر آپ نہیں، تو مطلب یہ کافر کی رٹ میں مائنورٹیز، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہاں پہ ہندو کمیونٹی ہو، کوئی بھی یہاں پہ سیف نہیں ہے۔ اگر ہم خود ایک دوسرے سے سیف نہ ہو تو ہمارے لیے ان دا فیوچر بہت بڑا سوال نشان ہے۔ گلگت بلتستان میں جب سیلاب کی وجہ سے آپ کا کیچ روٹ 12 سے 17 دن بلکہ 20 دن تک، تقریباً 20 دن تک بند ہوا، تو انڈیا نے کہا تھا آپ کارگل کے راستے سے کھول دیں تاکہ ہم گلگت بلتستان کو فوڈ شارٹیج جو ہے وہ ہم سپلائی کریں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگین ہماری حکومت اور ہماری حکومتی کارکردگی پر ایک بڑا سلیپ ہے، چانٹا ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوک سبھا میں ہمارے لیے 2 سیٹیں ہیں، تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ لوگ انڈیا کی طرف کو جو رجحان شروع ہوا ہے ادھر جائیں، تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ٹیکل کرے ایٹ اینی کاسٹ۔ پاکستان کے ساتھ جو حب الوطنی کا جو ہم نے ثبوت دیا وہ 1999 میں جتنے شہداء گلگت بلتستان سے ہے وہ شاید ہی کسی اور صوبے سے ہو، شاید ہی ہو۔ اب یہ جو گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فسادات ہو رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے؟ یہ سب انڈیا کروا رہا ہے؟ ایک چیز بتاؤں آپ کو، عمران خان، میں بار بار نام لے رہا ہوں ان کا لائک یعنی زبان زد عام ہے ایبسلوٹلی ناٹ، تو اس پر میں ایبسلوٹلی ناٹ کہوں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عرصہ دراز سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومتوں نے وہ جی طالبان ملوث ہیں، وہ جی انڈیا ملوث ہے، وہ جی دشمن ملوث ہیں، تو آپ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، شرم نہیں آئی آپ کو؟
آپ کسی کو یعنی ملوث کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ اصل حقائق کیا ہیں.